السلام علیکم۔ ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ چند اہم باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم خبر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان کو ایک نئے کیس میں شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، اور یہ خبر بھی ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خبر کوئی عام خبر نہیں ہے، یہ خبر بالکل اوتھینٹک خبر ہے کہ بہت ہائی لیول پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کیس پہ، چاہے پرانی کیس میں چاہے نئے کیس میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ نیب کو، FIA کو، یا جو بھی حکومت کے نیچے ادارے ہیں ان کو بہت بڑی انسٹرکشن جا چکی ہے اور وہ اپنی کارروائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب کب گرفتار ہوتے ہیں، کیسے گرفتار ہوتے ہیں، کس کیس میں گرفتار ہوتے ہیں، یہ آگے پتہ چلے گا، لیکن چند کیسز سامنے آ گئے ہیں جن پہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر مسلسل دباؤ ہے، اور دباؤ کیا ہے ان کے اوپر کہ نون لیگ میں تقسیم کر دو، یعنی شین کو نون سے نکال دو، نون لیگ کو تقسیم کر دو اور آپ وزیر اعظم کا عہدہ لے لیجئے۔ یہ واضح طور پر ان کو آفر ہے کہ آپ نون سے شین کو نکال لیجئے، یعنی ایک گروپ آپ کا نکل جائے، اور بہت بڑا گروپ ہوگا۔ ظاہر ہے آپ صدر ہیں PMLN کے، میاں نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں، اور ہمیشہ ہر برے وقت میں اس طرح کے ہر طریقے سے جو جبر کیا جاتا تھا اس میں آپ میاں نواز شریف اور نواز شریف آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو یہ کوشش بہت زوروں سے جاری ہے، اور بہت بڑی آفر بھی ہے کہ جناب اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو بھی وزیر اعظم بنایا جائے گا، آپ کے بیٹے کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب اس کے لیے راضی ہوئے؟ ابھی بہت اہم لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان ملاقات میں بہت سے اہم معاملات کو ڈسکس کیا گیا۔ حکومتی اس پریشر اور جو ان پر ہے مسلسل بڑھ رہا ہے، لیکن شہباز شریف نے واضح طور پر، جو میری اطلاعات ہیں، شہباز شریف نے واضح طور پر یہ بات کر دی ہے کہ میں کسی بھی صورت میں نہ تو PMLN کو تقسیم ہونے دوں گا، نہ نواز شریف کو چھوڑوں گا، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ لفظ ہے ان کا، اوور مائی ڈیڈ باڈی یہ کام کرے، میری زندگی میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا شہباز شریف نے جیسے ہی انکار کیا ہے، اور اس سلسلے میں تو ان کی گرفتاری کا عمل شروع ہو گیا ہے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف کو کن بنیادوں پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ 3 سال سے ان کو گرفتار کیا گیا، جیل میں رکھا گیا، کیسز پہ کیسز بدلے گئے، چارج شیٹ سامنے نہیں آتی ہے، عدالتیں یہ کہہ کر رہا کر دیتی ہیں کہ نیب خود کھڑے ہو کر شہباز شریف کے بارے میں ان کا پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ جی ہمیں اس انویسٹیگیشن میں کچھ نہیں ملا۔ تو پھر یہ بار بار گرفتاری کیوں ہے؟ عوام جاننا چاہتی ہے۔ اگر حکومت کے پاس شہباز شریف کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں، جو کہ شہزاد اکبر صاحب اور ان کے دوسرے وزراء جو ہیں وہ میڈیا میں آ کر بیٹھ کر بڑے بڑے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس طریقے سے پیپر لہراتے ہیں کہ دی ہمارے پاس ثبوت بھی ہے، گواہ بھی ہے، اکاؤنٹ بھی پکڑے گئے ہیں، منی لانڈرنگ پہ پکڑ لی ہے، پیسہ بھی لائیں گے، ان کو جیل بھی بھیجیں گے، ان کو سزا بھی دیں گے۔ تو یہ ان سے پوچھا جائے کہ 1 2 نہیں 3 سال ہو گئے، 27 28 پریس کانفرنس ہو گئی ہے، وزیر اعظم سے لے کے وزیر مشیر سب کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہیں۔ تو پوری پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے، آپ کو 3 سال مل گئے ہیں کہ بھائی شہباز شریف، چلیں چھوڑیں، آج شہباز شریف پہ بات ہے، شہباز شریف نے کرپشن کی ہے تو ان کو پکڑیں، ان کو ثابت کریں، عدالت سے سزا دیں۔ عدالتیں چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو، سپریم کورٹ ان کے خلاف اپیل کو رد کر دیتی ہے، کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خود جو
انویسٹیگیٹڈ آفیسر ہے اور جو پروسیکیوٹر ہے جا کر کہتا ہے عدالت میں کہ ہمیں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، تو پھر بھی آپ شہباز شریف کو، تو یہ ظاہر ہے پوری دنیا یہ کہے گی یا تو ان کو ثبوتوں کی بنیاد پر سزا دے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ شہباز شریف کتنے کرپٹ آدمی ہیں، ورنہ اگر اس طرح کے اونچے ہتھکنڈے ہوئے تو کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، اور پوری دنیا میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جو ہے وکٹمائز کیا جا رہا ہے مکمل طور پر۔ حکومتی اور ریاستی 3 سال میں جو جبر ہے وہ اپوزیشن، خاص طور پہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این میں خاص طور پہ ان کی پارٹی کے اہم لوگوں پہ اور ان فیملی پہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسز کیا تھے؟ اب دیکھیں نا، نیب کوئی انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور جب اس کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو پھر وہ کیس ایف آئی اے شروع کر دیتا ہے۔ مثلا سوچنے کی بات ہے کتنی گری ہوئی حرکتیں ہو رہی ہیں بھائی۔ اگر نیب کو انویسٹیگیشن میں کچھ نہیں ملا تو آپ اور عدالتیں ان کو بری کر رہی ہیں، ضمانتیں دے رہی ہیں، آپ اسی کیس میں ایف آئی اے میں ان کو جکڑ دیتے ہیں۔ اساساجات کیس ہو، آشیانہ کا کیس ہو، صاف پانی کا کیس ہو، آپ کے اسی طریقے سے رمضان شوگر مل ہو، کوئی ایک کیس تو ثابت کریں۔ اب آپ نے کیا کیا ہے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک نیا کیس جو ہے وہ لال سہانرا نیشنل پارک کیس جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ آپ ان کو انکوائری کر رہے ہیں اور ان کو اس پہ گرفتار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کیس کے حوالے سے ٹھوس ثبوت ہیں اور اس سے شہباز شریف کی کرپشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے، حالانکہ یہ ایک لیز کے پلاٹس کا ہے جو کہ تمام، جیسے کہ ان لوگوں نے کہا کہ تمام منسٹری کی ریکویسٹ اور پورا ایک پروسیجر اپروول کے تحت ان لوگوں کو جو متاثرین تھے ان کو جگہ دی گئی۔ اور پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ جگہ لیتے ہیں، آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھ لیجئے نا، وہاں جب دریا اس ایریے میں لوگ تھے تو یو کے کی گورنمنٹ نے آپ کو ریپلیس کیا، کوئی نہ کوئی آپ کو جگہ دی، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر چلیں شہباز شریف نے یہاں پر جو ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، کرپشن کی ہے، تو آپ پکڑیں، سزا دیں، بالکل دیجیے، سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر یہ وکٹمائزیشن ہے اور صرف اس لیے ہے کہ شہباز شریف باہر نہ رہیں، ان کے ذریعے اہم ترین جو لوگ ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں، کوئی راستہ بن رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو اس وقت جبر اور ظلم کی سیاست ہو رہی ہے، وکٹمائزیشن ہو رہا ہے، اس کے ختم کر کے اس حکومت کا خاتمہ ہو، تو اس سلسلے میں ان کو روک کر جیل تک محدود کیا جائے تاکہ کوئی سفیر، کوئی اعلیٰ عہدیدار ان سے نہ مل سکے۔ اتنی بڑی اتنی خطرناک آپ کی خواہش ہے اور یہ سازش ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ ابھی لال سہانرا نیشنل پارک کیس متاثرین پر، اور دوسری طرف ایف آئی اے جو آلریڈی اثاثہ جات کیس پہ یہ کام کر رہی ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کیس لے کے کورٹ میں جائیں گے اور کورٹ یہ کہہ کر آپ کو 2 تھپڑ رسید کرے گی کہ جناب عالی آپ کے کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلے آپ ان کے خلاف سالڈ پروف لے آئیں، ثبوت، پوری پاکستانی قوم یقین مانے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے پوری ریاست اور حکومت کی توجہ صرف پی ایم ایل این اور نواز شریف فیملی اور نواز شریف کے لوگوں کو اور اپوزیشن کے لوگوں کو جو ہے وہ تباہ کرنے اور ان کو توڑنے اور ان کو ختم کرنے پہ، اور میڈیا میں جو لوگ ہیں جو سچ دکھاتے ہیں ان کو گرفتار کرنے، ان کو مارنے، ان کو نوکری سے نکال دینا، ان کو میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں آنے سے مالکان کو منع کر دینا، یعنی یہ جبر جو ہے وہ آپ پوری کی پوری طاقت آپ کی یہاں خرچ ہو رہی ہے۔ نیشنلی آپ کو افغانستان ایشو پہ جو ہے وہ سلامتی کونسل نہیں بلاتا نہیں ہے، بھارت تو وہاں پہ سربراہی کر رہا ہے، آپ سے جو بائیڈن بات نہیں کرتا ہے، چین نے آپ سے، آپ کے وزیر خارجہ کے ساتھ کیا کیا، وہ آپ 400 ارب کہیں اور دے رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ یو اے ای اور سعودیہ آپ سے ناراض ہوگا، آئسولیشن میں ہے، لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی اوپر جا رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور ملک جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل کرائسس میں تباہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کا صرف توجہ کیا ہے کہ جی شہباز شریف، نواز شریف کو الگ کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، اور ساری طاقت آپ اس پہ لگا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، جو لوگ بھی سن رہے ہیں، اگر شہباز شریف کو اول تو انہوں نے کہہ دیا اوور مائی ڈیڈ باڈی،
لیکن اگر شہباز شریف اور بہت سارے پی ایم ایل این کو، ابھی آپ نے بلوچستان میں دیکھا 2 چلے گئے تو کیا ہوا؟ پی ایم ایل این کو کوئی نقصان پہنچا؟ پی ایم ایل کیو، کھوسا، یہ سب پی ایم ایل این میں تھے نا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا پی ایم ایل این کے۔ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑے جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، شہباز شریف اول تو جائیں گے نہیں جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اگر آپ کی پوری کوشش کے باوجود چند دن کی سیاست تو آپ کو مل جائے گی، چند دن میڈیا میں آپ جو ہے وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور بڑا شور مچائیں گے اور مٹھائی کھائیں گے، لیکن یہ ایک تنظیم ہے، یہ ایک تنظیم ہے جو اپنی قیادت کے نیچے کام کر رہی ہے، پوری ریاستی اور حکومتی جبر کے باوجود نہ پیپلز پارٹی کو ختم کیا جا سکا، نہ پی ایم ایل این کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ آپ ایم کیو ایم کو ختم کر سکیں۔ ایون کیا آج ایم کیو ایم میں آپ وہاں کے لوگوں کو آپ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کی اجازت دیں تو آپ دیکھیے گا وہ سارے ووٹ الطاف حسین کو چلے جائیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں، ان کو نہیں جائے گا جن کو لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو واضح کر رہا ہوں، چاہے میرے الفاظ کو میں ایک سچ بات کہنے والا آدمی ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ آج بھی میں جب نیچے اترتا ہوں، لوگوں میں جاتا ہوں، حالانکہ ان پر شدید الزامات ہیں، الزامات تو عمران خان صاحب پہ بھی ہے۔ عمران خان نے آج تک فوج کے خلاف اور فوجی جنرلز کے خلاف اور فوج کے حوالے سے جو باتیں پوری دنیا میں، انڈیا میں کہی ہیں، وہ تو الطاف حسین نے نہیں کہی ہیں، لیکن اس کے باوجود الطاف حسین غدار ہے، لیکن عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ چلیں بھائی، یہ بننا چاہیے، سسٹم ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جبر سے، طاقت سے اگر حکومت، چاہے پی ایم ایل این کی حکومت نے کیا ہو، پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت نے کیا، کہ اس طرح کا جبر کیا، اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ عوام سے، آپ کے دلوں سے وہی لوگ نکلتے ہیں جب عوام خود نکالنا چاہیں۔ اب آپ بات آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ پی ایم ایل این جمع ہے، شہباز شریف کو ہٹا دیجئے اور کچھ لیڈروں کو ہٹا دیجئے، لیکن پی ایم ایل این نواز شریف کی قیادت میں کھڑی رہے گی، اور اب تو ایک سیکنڈ طاقت اور آ گئی ہے پی ایم ایل این کے بعد، اور وہ ہے مریم نواز۔ تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور پھر سیکنڈ لائن میں بھی ان کی بڑی طاقت موجود ہے، ان کی وجہ سے پی ایم ایل این کھڑی ہے۔ لیکن اگر سب ہٹا دیتے ہیں آپ، شین ہٹا دیتے ہیں پوری طاقت سے کسی بھی بنیاد پہ، تب بھی پی ایم ایل این کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ عوام کے دلوں میں پی ایم ایل این ہے، ان کے قائد نواز شریف ہیں، اور اب مریم آ گئی ہیں بہت بڑی طاقت سے، تو گویا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس ایکسرسائز ملک کے لیے نقصان دہ، عوام کے لیے نقصان دہ، اداروں کے لیے نقصان دہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں انہوں نے کر دی ہیں، اب پی ایم ایل این کے جو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی لیڈرشپ نے اعلان کیا ہے کہ اب شہباز شریف کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے ہم۔ تو ابھی ظاہر ہے بہت بڑا امتحان ہے پی ایم ایل این کے ورکروں، سپورٹرز کے لیے، کہ ان کی جب یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی اور انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ ان کے قائد کے خلاف 3 سال میں ایک کیسز بار بار نکالے جا رہے ہیں اور گھمائے جا رہے ہیں، اور عدالتیں ان کو ضمانت پہ رہا کر رہی ہیں، اور پوری دنیا اب یہ مان چکی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے پاس صرف الفاظ ہیں، الزام ہیں، ثبوت کچھ نہیں ہے، تو گویا پی ایم ایل این کے اب ورکر اور سپورٹر اور جو لوگ ہیں وہ کیا اپنے اس لیڈرشپ کی اس بات کو کس حد تک اون کریں گے کہ اب شہباز شریف کو ہم جیل نہیں جانے دیں گے۔ یقیناً بہت بڑی تعداد ہے پی ایم ایل این کے ورکروں کی، اور اب ان کا امتحان شروع ہوا۔ تو دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔